سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سچ بولے گا اللہ اس کے رزق میں خوب برکت ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، دو بیع و شراء کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک یہ جدا نہ ہو، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، جب یہ دونوں سچ بولیں گے، اپنی بات کی خوب وضاحت کریں گے، عیب کو چھپائیں گے نہیں، اللہ ان کی بے میں برکت ڈالے گا۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر بیع و شراء کرنے والے بات میں جھوٹ بولیں گے، عیوب کو چھپائیں گے، محقت برکت بیعہما، اللہ ان کی برکت کو مٹا دے گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تم سچ بولو، اور اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب ہو تو چھپاؤ نہیں، اگر سامان میں کوئی عیب ہے تو بتا دو اس میں یہ عیب ہے، اور اپنے کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اگر تم جھوٹ بولو گے، عیب کو چھپاؤ گے، مال سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سچ بولنے والا تاجر ہمیشہ کماتا ہے، جھوٹ بولنے والا چند دن تو کما لیتا ہے، مستقبل میں اس کے اوپر پریشانی ہوتی ہے، تکلیفوں مصیبتوں میں ہوتا ہے، اور اس کا کاروبار آہستہ آہستہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والے کو اللہ ترقی دیتا ہے، شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مستقبل اس کا روشن ہو جاتا ہے۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے، ایک وکیل تھا، ابتدا میں اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی، ایک عالم کے پاس گیا، اس نے اس کو ایک نصیحت کی، تم وکیل ہو بس سچ بولا کرو، جھوٹا مقدمہ کبھی نہ لینا، سچا مقدمہ لینا اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کرنا، جج تک بات پہنچانا، جھوٹی بات کبھی نہ لینا، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈالے گا۔ اس وکیل نے اس عالم کی بات سنی اور یہ آیا اور اس نے فیصلہ کر دیا سچا مقدمہ لوں گا، جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا۔ حالانکہ بڑا تعلیم یافتہ تھا، بہت تیز انسان تھا، لوگ اس کے پاس آتے اور بڑی بڑی فیسیں اس کو دیتے، لیکن یہ پوچھتا اگر مقدمہ جھوٹا ہے تو میں نہیں لوں گا، یہ مقدمہ نہ لیتا۔ کئی مہینے گزر گئے، کوئی اس کے پاس سچا مقدمہ نہ آیا، تنگ دستی گھر میں آ گئی، فاقہ گھر میں آ گیا۔ گھر والی نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، میں نے سچ پر فیصلہ کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ مجھے سچ میں اس سے دگنا دے گا۔ جب انسان نیت میں سچا ہوتا ہے، دل میں اخلاص ہوتا ہے اور انسان اللہ کے لیے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اللہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے بے یار و مددگار، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ پھر کیسی اللہ نے مدد کی؟ علاقے میں مشہور ہو گیا، ججوں کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹا مقدمہ نہیں لیتا، صرف سچا مقدمہ لیتا ہے۔ تو اب ان کے پاس علماء کے مقدمے آنا شروع ہوئے، مدارس کے فیصلے، نیک لوگوں کے، تبلیغی ساتھیوں کے جو بھی فیصلے ہوتے وہ کہتے اس وکیل کے پاس لے کر جاؤ، یہ سچا وکیل ہے، سچے فیصلے لیتا ہے۔ تو ان کے پاس رش شروع ہو گئی، اب اتنے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور جو بھی یہ فیصلہ لے کر جج کے پاس جاتے، جج کو پتہ تھا یہ جھوٹی بات نہیں کہتا، اس کا مقدمہ سچا ہوتا ہے، تو ایک سے دو پیشیوں میں فیصلہ ہو جاتا، ایک پیشی میں دوسری پیشی میں آتے فیصلہ ہو جاتا کہ یہ انسان سچا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ تو لوگوں کا رجوع بڑھ گیا، سچے لوگوں کا، کہ فیس بھی کم ہے، بولتا بھی سچ ہے، معاملہ بھی جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کی اتنی آمدنی ان کے پاس شروع ہوئی کہ اللہ نے اس سے کئی گنا زیادہ ان کو مال بھی دیا۔ اور پھر جب ضرورت پڑی ایک جج کی کہ ایک کا انتقال ہو گیا اور وہ سیٹ خالی تھی، ضرورت تھی کسی کو جج بنایا جائے، تو ان ججوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا فلاں جو وکیل ہے بڑا سچا اور نیک آدمی ہے، اس کے اندر صلاحیت اور استعداد بھی ہے، کیوں نہ اسے بنا دیں؟ تو سب نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وکالت کی جگہ سے اٹھا کر جج کی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سچائی ہمیشہ انسان کو نفع دیتی ہے اور جھوٹ عارضی طور پہ فائدہ دیتا ہے۔ سچ کا نفع مستقل ہوتا ہے، جھوٹ کا نفع وقتی طور پر ہوتا ہے۔ سچ سے اللہ کی برکتیں اترتی ہیں، جھوٹ سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والے کو ایک بات کے لیے کئی بولنے پڑتے ہیں، سچ بولنے والے کو ایک جملہ بولنا پڑتا ہے۔ سچ بولنے والا چاپلوسی نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والا اپنے کاروبار کو چاپلوسی پہ چلاتا ہے۔
سچ بولنے والا بات کا کھرا ہوتا ہے، اس لیے آنے والے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق میں برکت چاہتے ہو زبان پہ جھوٹ نہیں لاؤ۔ لیکن آج آپ کسی بھی مارکیٹ میں جاؤ، کسی تاجر سے بات کرو، وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار کیسے چلے گا، دھوکہ نہ دوں بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے۔ یعنی ہمارا ذہن ایسا بن گیا گویا اللہ سے تعلق ہٹ کے جھوٹ پر، دھوکے پر انسان کا گمان آ گیا، اس لیے رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے حد تک دھوکہ دے رہا ہے۔ آپ کسی موٹر سائیکل والے کے پاس جائیں، پنچر لگانے جائیں، پنچر ایک ہوگا وہ بتائے گا 3 پنچر ہیں، وہ پنچر میں ٹیوب تبدیل کر دے گا۔ کسی کے پاس آپ اپنا فریزر لے کر جائیں اور اس میں کام 300 کا ہوگا، وہ 2000 روپے فیس بتائے گا۔ موبائل والا 300 کا خرچہ ہے، وہ 4000 روپے خرچہ بتا رہا ہے۔ کھانا پکانے والا ساری وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے جو مارکیٹ میں سب سے ہلکی اور لوکل چیزیں ہیں، وہ 2 دن کا پرانا کھانا کھلا رہا ہے۔ تو ہر جگہ پر جب بدامنی شروع ہوئی، ہر جگہ میں جب دھوکہ اور جھوٹ شروع ہوا، اللہ نے برکت اٹھا لی۔ آمدنی ہزاروں روپے ہے، 20 ہزار روپے یومیہ کی آمدنی ہے، لیکن رزق میں برکت نہیں، پیسہ بچتا نہیں ہے۔ کماتے بہت ہیں، مستقبل کے لیے بچ نہیں رہا، کیونکہ سچائی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی کو انسان اختیار